پر جھک گئے، کس طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھے۔ بس اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی آج اسی قربانی کے دور کو دوبارہ اپنے اعمال میں زندہ کرنا ہوگا، اسی شان کے ساتھ اور اسی گہری روح کے ساتھ اور فراست کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بچپن سے تیار کرنا ہوگا کہ جس قربانی کی آپ ان سے تمنا رکھتے ہیں وہ پوری طرح اس میں شامل ہوں، یہاں تک کہ آسمان سے ہر باپ اور بیٹے کے لیے یہ آواز بلند ہو فلما اسلما۔ اور یہ ذبح عظیم ہے جس میں آج آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بکریوں کی قربانیاں، یہ بھیڑوں کی قربانیاں تو ایک ظاہری تمثیل ہے، ظاہری مثال ہے۔ اصل ذبح عظیم تو وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے کر دکھایا۔ پھر اب آخرین کا یہ دور ہے جس میں ایک دوبارہ اثر نو ذبح عظیم کا ایک نظام جاری ہو گیا ہے۔ ہزارہا کی تعداد میں جو وقف نو آج جماعت نے خدا کے حضور واقف نو جماعت نے خدا کے حضور پیش کیے ہیں، یہ وہی حضرت اسماعیل کی یاد ہی میں تو پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب اس ذبح عظیم میں شامل ہیں۔ بس آپ ایسی تربیت کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی تھی۔ جب یہ سن بلوغت کو پہنچیں، جب آپ کے ساتھ کاموں میں شامل ہونے لگ جائیں، جب کوشش کرنے کی عمر تک پہنچیں، اس وقت جب ان سے پوچھا جائے تو آپ کو یہی جواب دیں کہ اے ہمارے باپ، جو آپ نے خدا کی رضا کی خاطر کیا ہے ہم بھی اس پر راضی ہیں، شوق سے چاہیں تو ہماری گردنوں پر چھریاں پھیر دیں، ہمیں آپ صبر کرنے والے بندوں میں سے پائیں گے۔ اس مضمون کے بیان کے بعد، اس نصیحت کے بعد میں اب آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اسیران راہ مولا اور شہیدان احمدیت کی اولادیں اسی ذبح عظیم میں داخل ہیں اور اول طور پر داخل ہیں۔ ان کو خصوصیت کے ساتھ اس قربانی کی عید میں یاد رکھیں۔ آپ بھی یہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں، لیکن قربانی کی بھی صفیں ہوا کرتی ہیں، اور قربانی کی صف اول میں وہ شہدائے احمدیت ہیں جو اپنے مسلک سے ہٹتے تو اپنی جانیں بچا سکتے تھے، مگر آخر وقت تک کامل صدق و صفا کے نمونے دکھائے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر قدم مارے، اپنی جانیں خدا کے حضور پیش کر دیں، لیکن ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اپنی اولادوں کے متعلق نہیں سوچا، اپنی بیواؤں کے متعلق نہیں سوچا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بس ذبح عظیم میں صف اول میں وہ لوگ ہیں، اور پھر وہ اسیران راہ مولا ہیں جو سال ہا سال سے قید کی مشقت میں زندگی کاٹ رہے ہیں اور سلاسل میں باندھے جاتے ہیں۔ کئی بار ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں، کئی بار ان کو اندھیری کوٹریوں میں رکھا گیا، مگر جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں مجھے تسلیاں دیتے ہیں، میرے متعلق فکر مند رہتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ کی آواز بھرا جاتی ہے ہمارے ذکر میں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کے لیے آپ خوش رہے، ہم راضی ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم پورے حوصلے میں ہیں۔ بس یہ بھی ایک ذبح عظیم ہے جس کے نمونے ہم نے آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور درد دل سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ان کے امتحان کا دور ختم کر دے، وہ ابتلا کا دور ختم ہو، اور پھر خوشیوں کی عید ہم ان دیکھیں جو قربانیوں کے بعد آیا کرتی ہے۔ اس عید میں ساری جماعت شامل ہو اور تمام بنی نوع انسان وہ عظیم قربانی کی عید ہمارے ساتھ منائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری فتح کے بعد عید ہوگی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان سب کو جو ہم سے دور ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ جب میں لندن سے جدا ہو رہا تھا تو لندن کی جماعت کے مرد اور عورتیں بڑے درد سے کہہ رہی تھیں اور کہہ رہے تھے کہ یہ عید آپ ہم سے الگ کریں گے۔ میں نے بات کو جواب دیا، میرے وہ پیارے بھی تو ہیں جو پاکستان میں ترس رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مدت سے عید نہیں کر سکا، ان کا بھی تو خیال کرو۔ آج تو یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ میں جہاں بھی عید مناؤں گا آپ بھی ایک رنگ میں شامل ہو جائیں گے اور پاکستان والے بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن لمبا عرصہ تک انہوں نے جدائیاں دیکھی ہیں اور قربانیاں پیش کی ہیں۔ بس خلیفہ وقت تو ایک ہی ہوگا جب بھی ہوگا، جماعت نے تو عالمگیر ہونا ہے اور ہوتے چلے جانا ہے، بس وہ جہاں بھی ہو سب کا سانجہ ہے، سب کے ساتھ ہے،
जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी और क़ल्बी तौर पर हमेशा आपके साथ रहा है, आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह आखिरत में हमारा साथ इकट्ठा रखे। अब आइए हम दुआ में शामिल हो जाते हैं, आखिरी दुआ में।